الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تشریف فرما حضرات، علماء کرام اور قوم کے غیور نوجوانوں، آج میں آپ حضرات کے درمیان قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کا سہارا لیا ہے، یہ آیت مبارکہ جب بھی نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہے، جب بھی آنکھوں کے سامنے سے نظر آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ دلوں کو جھنجھوڑ کر کے یہ بات اور یہ پیغام امت مسلمہ کو دے رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن کریم کا یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے نام، امت مسلمہ کو جگانے کے لیے، امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے۔ ایک غفلت میں رہنے والوں انسانوں، اچھی طرح سے سمجھ لو کہ موت کا ذائقہ اور موت کا مزہ تمہیں چکھنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے موت کا مزہ کیا ہے، موت کا ذائقہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب انسان کی موت آتی ہے، موت کے وقت انسان کے اوپر جو کیفیت ہوتی ہے، انسان کی جو حالت ہوتی ہے، وہ حالت کتنا خطرناک ہے، وہ حالت کتنا بھیانک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن عاص فرمایا کرتے تھے اپنے زندگی کے اندر، اے کاش کہ وہ لوگ جن کو موت کے وقت، جن کے اوپر ہوش موجود ہوتا ہے، جو ہوش کی حالت میں ہوتے ہیں، کاش کہ موت کے وقت کی کیفیت لوگوں کو بتا دیتے۔ لیکن اس بات پر وہ کہتے تھے ہمیں تعجب ہے ان لوگوں پر جن کے حواس باختہ نہیں ہوتے، یعنی وہ ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود موت کی کیفیت لوگوں کو نہیں بتاتے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہی حضرت عمر بن عاص جب موت کا وقت قریب ہوا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس پہنچے اور آپ سے فرمایا آپ بتائیں کہ موت کی کیفیت کیا ہے، موت کی حالت کیا ہے، یعنی جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے اس پر کیا گزر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ حضرت عمر بن عاص جو لوگوں کے بارے میں کہا کرتے تھے ہمیں تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ لوگ موت کے وقت کے حالات کو کیوں نہیں بتاتے، موت کی کیفیت کو کیوں نہیں بتاتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ موت کی کیفیت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں موت کی کیفیت اتنی خطرناک ہے، موت کی کیفیت اتنی بھیانک ہے، موت کی کیفیت اتنی المناک ہے کہ اس کو زبان حال سے بیان نہیں کیا جاتا۔ لیکن فرمایا میں اتنا کہتا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گویا آسمان ٹوٹ پڑا ہے، آسمان زمین پر آ گیا ہے اور اس آسمان و زمین کے بیچ ہمیں پس دیا گیا ہے، ایسی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہمارے تکلیف کا یہ عالم ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے گردن پر پہاڑ رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں، پیٹ کے اندر بچھو ہے۔ اللہ اکبر، آپ اس تکلیف کے اندازے کو لگائیے۔ آج انسان کی کیفیت کیا ہے، اگر کسی انسان کے جسم کے اندر ایک سوراخ کر دی جائے انسان کتنا چیختا ہے، انسان کتنا بے قرار و بے چین ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کسی کے سر پر پتھر سے مار دیا جائے انسان اپنے سر کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، وہ کیسی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں جب موت کا وقت قریب ہوا ایسا لگتا تھا جیسے کہ ہمارے سر کے اوپر پہاڑ رکھ دیے گئے ہوں۔ یہ تکلیف اور یہ خطرناک اور بھیانک حادثات لوگوں کے ساتھ موت کے وقت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے قوم کے نوجوانوں اور ہماری ماں بہنیں اچھی طرح سے اس پیغام کو سنے اور امت مسلمہ تک پہنچا دے ان لوگوں تک جو موت کس بھیانک بات سے غافل ہے، موت کس خطرناک حالات سے غافل ہے۔ آپ اندازہ لگائیے موت سے پہلے کی حالت اتنی خطرناک ہے، اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی بھیانک اور خطرناک انداز میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، یعنی جب اس کے جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے، اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس وقت کی حالت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا گیا جب انسان کے جسم سے اس کے روح کو نکالا جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسا کہ کسی قصائی کسی زندہ بکری کے کھال کو نوچ رہا۔ آپ اندازہ لگائیے اگر کسی کے جسم میں ایک چوٹی کاٹ لے انسان کو رات بھر نیند نہیں آتی،
کسی کے جسم پر ایک سوئی بھونک دی جائے انسان کتنا بے قرار ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب انسان کے جسم سے روح نکل رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ زندہ جانور یعنی زندہ بکری کے جسم سے کھال ادھیری جا رہی ہے۔ اور یہ کیفیت ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ آنی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی جو رات آنے والی ہے، قبر کی پہلی رات، وہ اتنا بھیانک اور اتنا خطرناک رات ہے، فرمایا گیا جب لوگ اپنے مردے کو دفن کر کے چلے آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر کی وہ پہلی رات جو تاریک اور وحشتناک ہے، اس قبر کے اندر صرف تاریکی ہی تاریکی ہے، اس قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وہاں نہ تو کسی بجلی کا انتظام ہے، وہاں نہ تو کسی اور چیز کا انتظام ہے، وہاں انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا جب انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر کے اندر اس پر عذاب اس طرح دیے جاتے ہیں کہ قبر چاروں طرف سے دبوستی ہے۔ جب قبر چاروں طرف سے دبوستی ہے، اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا جس طریقے سے ایک ہاتھ یہ انگلی ایک دوسرے سے گھس رہی ہے، انسان کی ہڈی پسلی ایک دوسرے سے گھستے ہیں اور قبر اس کو دباتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اگر کسی کے پسلی پہ ایک دو ڈنڈے مار دیا جائے انسان کتنا بے چین ہوتا ہے۔ فرمایا گیا قبر کی پہلی رات اگر گنہگار بندوں کو ڈالا جاتا ہے تو چاروں طرف سے قبر دبوستی ہے، انسان چیختا ہے، انسان چلاتا ہے، انسان بے قرار و بے چین ہوتا ہے، لیکن اس کی اس کیفیت کو کوئی سن نہیں سکتا، اس کی اس کیفیت کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے قوم کے نوجوانوں، میرے قوم کی ماں اور بہنوں، آپ تک یہ پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لیجئے، اپنے موت کی سختی سے بچنے کی تیاری کر لیجئے۔ امام غزالی مزید فرماتے ہیں اگر کوئی نیک انسان مرتا ہے، نیک انسان کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے جس طریقے سے گوندے ہوئے آٹے سے بال کتنی آسانی سے نکال لی جاتی ہے، اتنی آسانی سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو نیکی کے اندر گزارنے کی کوشش کیجئے اور عذاب قبر سے اور عذاب آخرت سے اور قبر کے پہلے احوال کو سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے زندگی کے اندر انقلاب لائیے اس دن سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے، اس دن سے پہلے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو جائے، آپ کی زبانیں بند ہو جائے، آپ کے عمل کے دروازے بند ہو جائے۔ اس لیے اس سے پہلے اپنی موت کی تیاری کیجئے اور یہ قبر کے حالات کو سمجھیے اور قبر کے احوال اور قبر کے عذاب سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی سختی سے بچائے اور عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔